یہ کہانی ہے دو بادشاہتوں کی جو ایک چھوٹی سی میز پہ جن کے مہرے آمنے سامنے بیٹھے اور ان کے پیچھے پوری دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد کی اس دوپہر کی بات ہے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان 12 گھنٹے سے زیادہ لمبی اور تھکا دینے والی گفتگو ہوئی، پھر وہ 21 گھنٹے طویل ہوئی اور پھر 31 گھنٹے کا منظرنامہ ہوا۔ یہ وہی مذاکرات تھا جس کے بارے میں سب نے سوچا کہ شاید ایک طویل جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن ہوا کچھ اور۔ مذاکرات ناکام ہونے کی بات آئی، کوئی معاہدہ نہ ہونے کی بات آئی، اور ایک نازک 2 ہفتے کی جنگ بندی وہ پتلی سی دیوار بن کے رہ گئی جو دنیا کو دوبارہ جنگ کی آگ میں جلنے سے بچا رہی ہے۔ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کہاں تھے ہم اور کہاں پہنچے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ جب فضائی حملے کیے تو اس کے بعد 6 ہفتوں تک خون ریزی جاری رہی، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، ساری دنیا کی معیشت لڑکھڑا چکی ہے۔ پاکستان نے پھر بھی ثالثی کی اور دونوں فریقوں کو ایک ہی کمرے میں بٹھانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد پہلا موقع جب امریکی اور ایرانی نمائندے اتنے بلند سطح پر براہ راست بات کر رہے تھے، اور پاکستان نے اس موقع کے لیے ہفتوں تیاری کی، اور جب یہ مذاکرات ہوئے تو پوری دنیا نے سانس روکی۔ اب سانس تو روکی ہوئی تھی، سانس روکنے کے بعد جب چھوڑنی ہے تو تب کیا منظرنامہ ہوگا، اسی کا احاطہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جب مذاکرات ختم ہوئے تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پوڈیم پر آئے۔ انہوں نے 5 منٹ سے بھی کم وقت میں ساری امیدوں پہ پانی پھیرا اور کہا کہ ہمیں ایک واضح وعدہ چاہیے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور نہ ہی وہ ایسے اوزار بنائے گا جس سے وہ جلدی جوہری بم بنا سکے۔ انہوں نے میز پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے، بس اتنا کہا اور چلے گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واپس تہران پہنچ کے ایکس پہ لکھا کہ ہم نے نیک نیتی سے بات کی، لیکن ہمیں بدلتی ہوئی شرائط اور بہت زیادہ مطالبات کا سامنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد معاہدے سے بس انچ بھر دور تھے، پھر اچانک امریکہ نے حد سے زیادہ مطالبے کر دیے اور ناکہ بندی کی دھمکی دے دی۔ ان کا ایک جملہ بہت اہم ہے، انہوں نے کہا نیکی سے نیکی ہوتی ہے اور دشمنی سے دشمنی۔ اب یہاں آتا ہے وہ دلچسپ موڑ جسے عام طور پہ کوئی نہیں بتاتا۔ امریکی حکام نے خفیہ گفتگو میں یہ تسلیم کیا کہ اصل میں وہ 6 بڑے نکات پہ متفق نہیں ہو سکے۔ پہلا نقطہ تھا یورینیم کی افزودگی مکمل طور پہ بند کرنا، دوسرا تھا بڑی افزودگی کی سہولیات کو ختم کرنا، تیسرا تھا ایران کے پاس موجود اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم ختم کرنا، چوتھا تھا امریکی اتحادیوں پر مشتمل ایک بڑا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک قبول کرنا، پانچواں تھا حماس، حزب اللہ اور حوثیوں جیسے گروپس کی مالی معاونت بند کرنا جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور چھٹا تھا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹال کے مکمل طور پہ کھول دینا۔ یہ 6 شرائط تھیں۔ ایران نے کہا کہ یہ تمام چیزیں وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا تو اس لیے وہ مذاکرات میں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ دونوں فریق یہ جانتے ہیں کہ یہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایکس پہ لکھا کہ اسلام آباد مذاکرہ کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ اس نے ایک ایسی بنیاد رکھی ہے جس پر اگر اعتماد اور مرضی مضبوط ہو تو سب کے مفادات کا پائیدار ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ پاکستان کی پوزیشن دلچسپ ہے۔ پاکستان کے ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، اور تجزیہ کاری ہم نہیں، ہم کو تو چھوڑیے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں مانتے آپ۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق پاکستان کے لیے یہ ناکامی نہیں ایک قدم ہے، اور پاکستان کے سابق بحریہ کے کموڈور محمد عبید اللہ جو ایران میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے الجزیرہ کو یہ بتایا کہ دونوں فریقوں کو ایک میز پہ لانا خود میں ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، سفارتکاری مردہ نہیں ہوئی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستانی صحافی بین الاقوامی میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہوئے، پاکستان میں مذاکرات ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس خبر نہیں تھی۔ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے حفظ ما تقدم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاں نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ثالث اگر اپنی رائے دینا شروع کر دے تو پھر وہ ثالث نہیں رہتا، وہ جانبدار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خبریں عوام تک پہنچانا شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فریقوں کے ساتھ جو اتنے بڑے ڈیلیگیشن اور بین الاقوامی مبصرین اور تجزیہ کار اور صحافی آئے ہوئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ اگر وہاں پہ تیسری رائے بھی شامل کرنی ہے تو وہ بہت حد تک اس تمام عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو اس لیے بین الاقوامی حلقوں کو زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان سے آرا جو اس نے لیں اس میں مذاکرات ناکام نہ ہونے کی باتیں ہوئیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ بغیر معاہدے کے ختم ہوئے، لیکن امریکی پیشکش میز پہ رکھی ہے، رابطے کا چینل ابھی برقرار ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی میں ابھی 8 دن باقی ہیں، یہ 8 دن بہت اہم ہیں۔ اگر جنگ بندی ٹوٹ گئی تو سفارتی راستہ بہت تنگ ہوگا،
اور دوسرا دور زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ حملوں کے تحت مذاکرات کریں گے. اور پھر برلن میں مقیم جو ایرانی اسکالر ہے وہ یہ کہتی ہیں, سحر بلوچ نام ہے ان کا, انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے لیکن کشیدگی میں اضافہ کبھی کبھی مذاکرات کی طرف واپس لے آتا ہے, چاہے وہ زیادہ ضروری اور کم سازگار حالات میں ہی کیوں نہ ہو. پاکستان کی اپنی کمزوری بھی ہے. آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پاکستانی معیشت دباؤ کے اندر ہے. پاکستان کی اقتصادی کمزوری اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس منظرنامے میں طویل جنگ نہ ہونے دے, لیکن یہی کمزوری اس کی حد بھی ہے کہ وہ نہ تو امریکہ کے خلاف جا سکتا ہے نہ ایران کا. پاکستان کا دباؤ زبردستی کا نہیں ہے بلکہ اس پوزیشن کا ہے وہ واحد راستہ جو دونوں فریقوں کو قبول ہو. پھر کیوبا کے میزائل بحران کی اگر بات کریں تو ایک بہت اہم تاریخی مشابہت اس کے اندر نظر آتی ہے, اور کموڈور عبداللہ جو ہیں وہ اس بارے میں روشنی ڈالتے ہیں کہ 1962 میں جب امریکہ اور سوویت یونین آمنے سامنے تھے, امریکہ نے کیوبا کی ناکہ بندی کی تھی. اگر چین اپنے جہازوں کے ذریعے ایرانی تیل درآمد کرنے لگے تو کیا امریکہ ان پہ حملہ کرے گا یا ان کو روک پائے گا؟ دنیا پھر دیکھے گی کہ کون پہلے پلک جھپکتا ہے, اور اگر پلک نہ جھپکائے تو ایک بہت بڑی تباہی بدلے گی. ایران کے مطالبات بھی کم نہیں ہیں. ایران یہ چاہتا ہے کہ لبنان پہ اسرائیلی حملے بند ہوں, اس کے منجمد جو اربوں ڈالرز ہیں وہ اثاثے واپس کیے جائیں, اس کے جوہری پروگرام پہ ضمانتیں دی جائیں, آبرائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول لینے کا حق دیا جائے. یہ ایران کی وہ 4 دیواریں ہیں جن کے اندر ایران کھڑا ہے, اور باہر امریکہ ہے جس کی اپنی 6 دیواریں ہیں. سب سے اہم بات جو اس پورے منظرنامے میں ہے وہ یہ کہ ان تمام دھاڑوں اور دھمکیوں کے باوجود ایک چھوٹی سی روشنی ابھی بھی جل رہی ہے. وہ روشنی ہے پاکستان کی ثالثی کی. ٹرمپ نے خود پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تعریف کی. انہوں نے کہا جنگ بندی کروائی, مذاکرات کی میزبانی کی. ایرانی حکام نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب دونوں اطراف سے کوئی ایسا منظرنامہ نہ ہو کہ باتیں ختم ہو گئیں تو پھر اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ ثالث کی تعریف کی جائے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک دوسرے پر نشتر برسائے جائیں, پھر جب سارا معاملہ ہو جائے تو پھر بعد میں جا کے ہوتا ہے کہ ثالث نے یار آپ نے کوشش تو کی تھی لیکن یہ بہت ہٹ دھرم رہا. ابھی جو بھی بیانات ہیں اس میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثالث پہ ابھی بھروسہ کیا جا رہا ہے. ایک اور بہت گہری بات جو سحر بلوچ صاحبہ نے کی, انہوں نے یہ کہا کہ اعتبار کی اصل آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کو ٹوٹنے سے روکیں بلکہ یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی آپ متعلقہ رہیں, اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اب بھی متعلقہ ہے. 8 دن کی اس وقت گھڑی چل رہی ہے. 8 دنوں نے طے کرنا ہے کہ دنیا سفارتکاری کی راہ پہ چلتی ہے یا پھر جنگ کی آگ میں جلتی ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے جوہری معاملے پر وعدہ ہو, ایران چاہتا ہے پہلے ضمانتیں اور ریلیف ملے. پاکستان کا کردار ان دونوں کے درمیان ایک ایسا سلسلہ ترتیب دینا ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو, اور سب سے اہم یہ کہ اس وقت معاہدے کی اصل سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رابطے کا چینل برقرار رہے. تو اسلام آباد دوپہر کی پوری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, ایک موڑ پہ آئی ہے. آنے والے 8 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا امریکہ ایران کی شرائط پہ عمل درآمد کرتا ہے یا ایران امریکی شرائط پہ غور کرتا ہے؟ کیا پاکستان ان دونوں کے درمیان ایسا پل بنتا ہے جو نہ ٹوٹے؟ یہ سوالات آج جو ہیں بہت سوں کے پاس ہیں لیکن بتا نہیں رہے. حفظ ما تقدم نہیں بتا سکتے, لیکن جلد ہی ان کے جواب آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو شاید وہ الفاظ میں نہیں, آبنائے ہرمز کی لہروں میں لکھے ہوں, ایران کے جوہری مراکز کی دھول میں لکھے ہوں. تب تک ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں. اور دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے بارود بادشاہ کے سامنے ہو اور وہ اس کو کسی دوسری سلطنت پہ پھینکنے کے لیے تیار ہو, اور دوسری طرف بارود جو ہے وہ زمین کے اندر دفن ہو اور اسے نکالنے کا کوئی اعادہ نہ کر رہا ہو. تو ایسی صورت میں اس کی منتقلی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ رشیا جو اس میں پیشکش کر چکا ہے کہ آپ یہ افزودہ یورینیم ہمارے پاس رکھوا دیں, تو کیا امریکہ اس کے اوپر راضی ہوگا؟ ایران تو راضی ہو سکتا ہے. امریکہ اس لیے راضی نہیں ہو سکتا کہ نیو سٹارٹ معاہدہ ختم ہونے کو ہے. نیو سٹارٹ معاہدہ جو امریکہ اور روس کے مابین ہوا تھا عالمی جنگ کے بعد, اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ دونوں جو اپنے ہتھیار ہیں وہ مزید نہیں بڑھائیں گے, اس کے اوپر دونوں ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. اب وہ معاہدہ ختم ہونے کو آخری سال ہے اور یہی چلتا ہوا سال اس معاہدے کے خاتمے کا ہے. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ رشیا اپنی تعداد کو بڑھائے گا, اور انہوں نے 6 اور ممالک کے بھی فرضی نام لے لیے کہ وہ بھی اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں, تو ہم نے بھی اپنی تعداد بڑھانی ہے. تو ایسے میں 60% انرچ یورینیم اگر روشیا کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے 90% تک لے کے جانا کتنا مشکل ہے, اور 450 کلو گرام کے قریب اگر ہو تو تقریباً 10 سے 12 جو ہیں وہ ایٹم بم اس سے بن سکتے ہیں. تو کیا امریکہ اس بات کے اوپر آمادگی کا اظہار کرے گا کہ اچھا اسے روس رکھ لے؟ تو
تو درمیانی راستہ نکلنے والا ہے. کچھ وفود ہیں جو ادھر ادھر کے چکر لگانے والے ہیں, وہی وفود آنے والے دنوں کا راستہ طے کریں گے. 8 دن ہیں, 8 دنوں میں ابھی سانسیں اوپر نیچے ہیں, لیکن جب یہ مل کے بحال ہوں گی تو امید کرتے ہیں اچھا ہی منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.